السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں دل کے تعلق سے کچھ بات عرض کرنا ہے۔ کچھ حضرات دل کے تعلق سے بہت پریشان ہیں، جو دل کے بیمار ہیں، یعنی جن کو بولتے ہیں کہ انہیں دل کی پریشانی ہے، دل کمزور ہے، دل کی نسیں بھلوک ہو رہی ہیں۔ بہرحال اس تعلق سے بہت لوگوں کے مسئلے ہیں، بہت لوگ پریشان رہتے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے ہمیں آپ سے چند بات کرنی ہے۔ تو آپ حضرات ان تمام باتوں کو غور سے سنیں۔ سنی ہوئی بات اور کوئی بھی رکھی ہوئی کوئی چیز کبھی بھی کام آ سکتی ہے۔ اگر انسان عمل کی نیت سے کسی اچھی بات کو سن لے تو کبھی بھی بات کام آ سکتی ہے۔ اگر ہمارے کوئی بات سنی ہوئی ہمارے ذہن میں ہے، وہ اچھی بات ہے، اگر اس بات کی ہمیں بھی ضرورت نہیں پڑتی، بہرحال اگر کسی کو کہیں زندگی میں وہ پریشانی ہو جائے، وہ بات جو ہمارے ذہن میں ہے وہ کسی کے کام آ جائے، تو بہرحال یہ بہت قیمتی بات ہوگی۔ کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، کسی کی پریشانی دور کرنے کا مسئلہ ہے، کسی کی مدد کا مسئلہ ہے، کسی کی خدمت کا مسئلہ ہے، تو بہرحال کوئی بھی بات ہم اچھی اور قیمتی، کہیں نصیحت سنیں، قیمتی بات سنیں، دھیان سے سننا چاہیے، کیونکہ جب وقت گزر جاتا ہے کسی بھی بات کو ہم توجہ سے نہیں سنتے، وقت تو چلا جاتا ہے اور اس بات کا وقت بھی نکل جاتا ہے، تو انسان پھر محسوس کرتا ہے کاش اس بات کو اس وقت میں دھیان سے سن لیتا۔ وہ بات میں نے سنی تو ہے لیکن میری توجہ اس وقت نہیں تھی۔ اور کسی بھی بات کو بغیر کسی توجہ کے سننے سے اس کی بے قدری کرنا ہے، تو اس لیے کوئی بھی چیز اگر کسی کے اوپر محنت نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی کسی بات کے اوپر، تو اس بات کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے آپ حضرات کے سامنے دل کے تعلق سے جو چند باتیں عرض کرنا ہے، بہت لوگ دل کے تعلق سے اتنی پریشانی رہتی ہے، چاہے وہ عورت ہوں یا مرد ہوں۔ بعض تو بچے بھی دل کی پریشانی میں، دل کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، پریشان ہیں، اور طرح طرح کی پھر پریشانیاں آتی ہیں کھانے کے متعلق، جن کی دل کے تعلق سے بات آتی ہے کہ دل کمزور ہے، دل گھبراتا ہے، تو ڈاکٹری لائن سے خبر نہیں کتنی ان کے چیک اپ کرانے پڑتے ہیں، کتنی ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اگر کھانے پینے کا ہم اس کا دھیان رکھیں تو سادہ کھانا، انسان اگر سادہ کھانے کی طرف توجہ دے، انسان اپنے ذائقے کے چکر میں زبان کا ذائقہ ہو اور بس کھانے میں طبیعت خوش ہونی چاہیے، کھانا لذیذ ہونا چاہیے۔ بہرحال صحت کے لیے خیال رکھنا چاہیے کہ صحت کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو بہت لوگ دل کے تعلق سے بہت پریشان ہیں، اور جب دل کی بیماری کا اگر کہیں کسی ڈاکٹر کے یہاں ٹیسٹ ہوتا ہے اور اگر ڈاکٹر نے بتلا دیا کہ ان کو تو دل میں دقت ہے، پریشانی ہے، تو مریض کو جب معلوم ہوتا ہے وہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور اتنا پریشان ہوتا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ جب دل کی پریشانی بڑھ گئی تو دل کا تو بڑا اہم مسئلہ ہے، تو یہاں تک کہ اور اس کے اوپر دل کا اثر، دل کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پھر ایسا محسوس کرتا ہے، اور پھر ایسے ایسے لوگوں کی مثالیں، ایسے لوگوں کے حالات، ایسے ایسے لوگوں کی بیماری اس کے سامنے آتی ہے کہ دل جب کمزور ہوتا ہے اور دل کی نسیں بند ہو جاتی ہیں تو پھر اٹیک پڑتا ہے، اور جب انسان کو اٹیک پڑتا ہے تو لوگ اپنے اعتبار سے کیا کہتے ہیں کہ جس کو 3 اٹیک پڑ جاتے ہیں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ بہرحال اٹیک کیا چیز ہے؟ یہ جو نسیں ہیں، دل کی نسیں ہیں، بہرحال جب
جو نسیں بند ہو جائیں گی، نسیں بلاک ہو جائیں گی اور نسیں اپنا کام بند کر دیں گی. جو خدمت ہے پورے بدن کی نسیں کر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، جو دل کے پاس سے جتنی بھی نسیں جا رہی ہیں اور تمام لائنیں جو پھیلا رکھی ہیں، اگر کسی بھی لائن میں کوئی کمی آتی ہے یا کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی نس بند ہوتی ہے تو بہرحال پورے بدن میں اس کی پریشانی محسوس ہوتی ہے اور انسان کو گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے اور کبھی کبھی پھر دل کی اعتبار سے پریشانی اور چبھن اور درد محسوس ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس کے تعلق سے ہمیں چند باتیں آپ کو بتلانی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بہرحال بتلانا یہ ہے کہ ہم سیدھے اعتبار سے سیدھی سادی باتوں پر اگر ہم غور کریں، جن کو ہم دیسی دواؤں سے متعلق بتلاتے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ دیسی دوائیں ہیں، یہ سستی بھی ہوتی ہیں ظاہر میں، اور کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ تو جڑی بوٹیاں ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ تو روزمرہ کی ہماری استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، ان سے ہی علاج بتلایا جاتا ہے. تو بہرحال ان کے اوپر اعتماد اور یقین نہیں ہوتا. تو اس لیے ہم تمام احباب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس نے نعمتیں اور جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، دیکھو ان چیزوں کے اندر اس نے تمام چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. اور دواؤں کا ہم جو استعمال کرتے ہیں، ہم بھروسہ کرتے ہیں دواؤں کے اوپر، ڈاکٹروں کے اوپر، کہ بھئی اچھا بڑا ڈاکٹر ہوگا تو اچھی دوائی ہوں گی، آرام بھی ملے گا. یہ تو اچھی بات ہے، ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر اچھا بھی ہونا چاہیے، تجربہ بھی ہونا چاہیے، دوا بھی اچھی ہونی چاہیے. لیکن سوال اس چیز کا ہے، ہمارا ذہن یہ بھی ہونا چاہیے، ہمارا اعتماد اور یقین یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر ڈاکٹر بھی اچھا ہو، دوا بھی اچھی ہو، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے دواؤں میں شفا کے لیے حکم نہ ہو باری تعالیٰ کی طرف سے، رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، تو یاد رکھیں کسی بھی دوا میں کوئی طاقت نہیں ہے کسی بھی بیمار کو کوئی دوا ٹھیک کر دے. تو اس لیے ہمیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں بتلائی جاتی ہیں ان کے اوپر ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے اگر ان چیزوں کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، ہمیں استعمال کر کے دیکھنا چاہیے. تو آپ کو دل کی جو نسیں ہیں بند ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے چند باتیں بتلائی جا رہی ہیں. آپ انہیں لکھ لیں اور نوٹ کر لیں اور ان کو استعمال کریں، عمل میں لائیں. تو نہ جانے کون سی ایسی بات آپ کے کام آ سکے اور آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، یا آپ کی صحت کامیاب ہو جائے، آپ کی جو تندرستی بن جائے. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو نوٹ کر لیں. آپ کو جو نسخہ لکھوایا جا رہا ہے دھیان سے آپ لکھیں. لیمو کا رس 1 پیالی. لیمو کا رس بہرحال جو بھی آپ کا طریقہ ہو سکتا ہے، کسی بھی اعتبار سے آپ لیمو کا رس نکالیں، اور لیمو کے رس میں کوئی مرچ کا یا نمک کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیمو کا رس نکال لیں 1 پیالی. 1 پیالی ادرک کا رس نکال لیں، اور 1 پیالی لہسن کا عرق نکال لیں، یعنی اس کا رس، اور 1 پیالی سیب کا سرکہ. تو یہ جو ہم نے آپ کو یہ چیزیں بتلائی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم ملا کر کے اور ان کو چولہے پہ چڑھا لیں. جب یہ پکتے پکتے تقریباً ہم نے بتلایا ہے 1 پیالی لیمو کا رس، 1 پیالی لہسن کا رس، 1 پیالی سیب کا سرکہ، تو یہ 3 پیالی بن گئی. اور اس میں شہد بھی ملانا ہے. شہد ملانا ہے 2 پیالی. ہم ان کے اندر جو شہد ملائیں گے
اور یہ جب پکتا پکتا تقریباً 3 پیالی رہ جائے گا، کیونکہ اس کے اندر یہ 5 پیالی بنا، تو اس کا ہم خیال رکھیں گے کہ جب یہ پکتے پکتے 3 پیالی رہ جائے تو بہرحال پھر اس کو اتار لیں گے، اور اس کو روزانہ پھر استعمال کرنے کے لیے صبح خالی پیٹ 3 چمچ استعمال کریں، خالی پیٹ 3 چمچ اس کو استعمال کریں۔ اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، مثلا کھانے میں چکنائی کی چیزیں ہیں، تیل کا استعمال ہے، چربی کا استعمال ہے، بہرحال ان چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے۔ اور جتنی بھی ٹھنڈی چیزیں ہیں، دل کے اعتبار سے جو پریشانی کی بات ہے جو ہوتی ہے ان سے ہم پرہیز کریں، تو انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے جلدی آپ کو آرام ملے گا، شفا ہوگی۔ تو آپ ان تمام باتوں پر غور کریں اور عمل کریں، جو اس کے مریض ہیں انشاءاللہ وہ عمل کریں گے تو شفا بھی ہوگی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ چند باتیں یہ بھی بتلانی ہیں کہ بہت سے حضرات ہماری ویڈیو دیکھ کر کے کسی بھی موقع پر وہ کال کرتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے وہ کال کرتے ہیں، کال چھوٹ جاتی ہے، کال مس ہو جاتی ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے جس وقت آپ کال کر رہے ہیں، جس کو آپ کال کر رہے ہیں اس کی کیا مشغولی ہے اس وقت، اس مشغولی کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کون کس حال میں ہے، کون کس مجبوری میں ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت دوا تیار کی جا رہی ہو، دوا پیک کی جا رہی ہو، بہرحال کچھ بھی مشغولی ایسی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے نماز کا وقت ہو اور پھر اس کے بعد میں یاد نہ رہے، تو اس لیے آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ کال کریں اور کال آپ کی مس ہو رہی ہے تو پھر آپ اتنی ضرور کوشش کر لیں کہ آپ اپنی پریشانی اور اپنی جو بھی دقت ہے آپ اسے نوٹ کر کے اور اپنا ایڈریس واٹس ایپ کر دیں، تاکہ وہ بات ہماری آپ تک پہنچ جائے اور پھر فرصت میں آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے، تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے اور آپ سے کانٹیکٹ ہو سکے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ جو ہیں ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔